بھول کر کھایا یا پیا یا بیوی کے قریب چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کر. اور بلکہ ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اطعمہ وسقہ، اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا کر اس کو کھلا دیا پلا دیا. اسی سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر کھایا. اللہ اکبر. جو قرآن پاک میں ہے نا فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے، ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا. تو بھول جانا جو ہے اس سے کوئی وہ نہ گرفت آتی ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ لِلنَّاسِ قُدْرَةٌ عَلَى الصَّوْمِ يُذَكِّرُ بِهِ مَنْ رَآهُ يَأْكُلُ، اگر بھول کر کھانے والے کی قدرت ہے، وہ صحت مند ہے، جوان ہے اور بھول کر کھا رہا ہے، تو جو اس کو دیکھے وہ اس کو یاد دلا دے کہ تمہارا روزہ ہے. وَقُرِهَ عَدْمُ تَذْكِيرِهِ، اور اس کو نہ یاد دلانا مکروہ ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ فَالْأَوْلَىٰ عَدْمُ تَذْكِيرِهِ، اور اگر اس میں قوت نہیں ہے تو پھر بہتر ہے اس کو نہ یاد دلانا. جی بوڑھا آدمی ہے اور وہ بھول کر پی رہا ہے یا کھا رہا ہے تو اس کو کھانے دو. جب وہ کھا چکے پی چکے تو اس کے بعد کہو کہ بھائی تمہارا روزہ تو نہیں تھا. اس کا روزہ بھی ٹھیک ہو گیا اور اس کو اللہ نے کھلا دیا ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اوک تحلا اوک دہانا اوک تحلا، سر میں تیل لگایا یا آنکھوں میں سرما لگایا، ولو وجد طعمہ فی حلقہ، چاہے اس کا اثر گلے میں محسوس کیوں نہ کیا تو بھی روزے کو کچھ نہیں ہوا. جی سر میں تیل لگائے نا، بسا اوقات تارے میرے کا تیل، وہ کڑوا تیل، تو اس کی کڑواہٹ زبان پہ آ جاتی ہے، گلے میں آ جاتی ہے. آنکھوں میں سرما لگاؤ تو اس کا ذائقہ بھی بسا اوقات زبان پہ محسوس ہوتا ہے، گلے میں محسوس ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آیا. یہی سے میں نے یہ مسئلہ سمجھا ہے اور میں نے اس پر کلپ بنائی ہے، وہ کافی وائرل بھی ہوئی ہے کہ آئی ڈراپ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ سرمے کی طرح ہی ہو گیا کہ سرما ڈالا یا آئی ڈراپ ڈالا، دونوں ایک ہی چیز ہے. تو اگر اس سے نہیں ٹوٹتا تو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. اور اس پر حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا. ایک بندے نے پوچھا بھی، دوسرا ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاکتحل وانا صائم قال نعم، کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ فرمایا نعم لگا سکتے ہیں. جی تو اس کا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ٹوٹتا؟ وجہ یہ ہے کہ مسام کے ذریعے یہ داخل ہوتا ہے، مسام کے ذریعے. تو مسام کے ذریعے جو چیز داخل ہو وہ روزہ نہیں توڑتی. آج کل کہا جاتا ہے کہ جی آنکھ سے ایک منفذ ہے، آنکھ کے اندر کوئی منفذ ہے جو گلے میں ہے، یعنی مطلب ہے کہ کوئی رستہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب وحی ہے. اگر کوئی ایسا منفذ ہوتا جو کہ روزہ توڑنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرماتا. جی تو جس چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادر نہیں فرمایا، اور آپ جو فرماتے ہیں حکم الہی سے فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ کیا شعر ہے کہ قول اللہ اکبر، کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی انجیکشن سے، انجیکشن آپ کہیں بھی لگا دیں تو
وہ معدے میں براہ راست نہیں جاتا، کوئی منفذ نہیں ہے کہ جو معدے سے تعلق رکھتا ہو. جی اس میں میں بعد میں بات کروں گا، آگے چلتے ہیں. اب تاجامہ یا اس نے کپنگ کروائی، پچھنے لگوائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. پچھنے لگانا وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ آج کل تو وہ ہوتا ہے کہ وہ کپ سے لگاتے ہیں، اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نشتر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے زخم لگاتے تھے، زخم لگا کے چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر دوائی ملتے تھے. اصل میں جو پرانی تھا نا حجامہ، وہ یہ تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے خون نکالتے تھے اور پھر ان کے اوپر دوائی رکھتے تھے، اور وہ دوائی جو تھی وہ ان چھوٹے چھوٹے زخموں کے ذریعے جسم میں داخل کرتے تھے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بات وہی آئی کہ مسام کے ذریعے جو چیز داخل ہوتی ہے وہ روزہ نہیں توڑتی. جی اب اغتابا یا اس نے کسی کی غیبت کی، تو یہ کچھ فقہا کا حنفی نہیں غیر حنفی ہے کہ بھئی غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو نہیں، گناہ ضرور ہے، اور روزے کی حالت میں غیبت کرنا یہ تو زیادہ گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا. او نول فطرہ ولم یفطر، یا اس نے ایسا کام کیا کہ اس نے سمجھا کہ اس سے میرا روزہ ٹوٹتا ہے، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹا تھا، اس نے وہ کر دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. او داخل حلقہ دخان بلا صنع، یا اس کے گلے میں غبار داخل ہو گیا، دھواں داخل ہو گیا بغیر اس کی کوشش کے. اس کی انٹینشن نہیں تھی کہ میں غبار یا دھواں اپنے اندر میں داخل کروں، لیکن ہو گیا. ولو غبار الطاحون، چاہے وہ چکی کا غبار تھا، چکی پیسنے والے چکی پیستے ہیں تو غبار اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاہے اس کے اندر اثر ہوتا ہے ادویہ کا یا کھانے کا، تو وہ چونکہ اس کے اپنے کھینچنے سے، خود کشید کرنے سے نہیں ہوا، بلکہ اڑتا اڑتا اس کے گلے میں چلا گیا ہے، اس کے ناک میں چلا گیا ہے، تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. جی تو